بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محتشم سامعین، مفسرین اکرام نے لکھا ہے تحویل قبلہ کے موقع پر کچھ لوگ مرتد ہو گئے تھے۔ علامہ ساوی نے اس کی تشریح میں بہت ہی خوبصورت بات تحریر فرمائی۔ انہوں نے لکھا، اس موقع پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی بھی سچا صحابی مرتد نہیں ہوا، بلکہ جن لوگوں کے باطن میں کفر تھا فقط وہ ظاہر ہوا۔ حالیہ فتنہ میں سیدہ طیبہ طاہرہ کے گستاخ اور بے ادب مولوی کے ساتھ کسی صاحب ایمان اور صاحب عقل و شعور نے موافقت نہیں کی، البتہ جن کے باطن میں اہل بیت رسول کا بغض پنہا تھا وہ مردود ظاہر ہونا شروع ہو گئے۔ اس چند بندوں کی فہرست میں ایک فیصل آباد کے بابا جی بھی شامل ہیں، جن کو محض سفید دستار پر مشتمل حلیے کی بنیاد پر ایک بہت عظیم مسند سونپ دی گئی تھی، اور پھر وہ کئی سال تک لغوی دورہ کروانے کا شرف بھی کیش کرواتے رہے۔ اب جب ایک بدباطن جگر پارہ رسول کا بے ادب بن کر میدان میں آیا تو یہ فیصل آبادی بابا بھی آن ٹپکا، اور جو غلاظت اب تک اس نے اپنے اندر چھپا رکھی تھی اس کو ظاہر کر دیا۔ گویا یہ اس مسند کی توہین تھی جو اب تک اس کے زیر تسلط رہی کہ ایسا ناپاک شخص وہاں بیٹھا رہے۔ صاحب مسند کی باطنی توجہ نے اس ملعون کی شیطنت کا پردہ چاک کر دیا۔ اس بابے سے دلائل نام کی کسی شے کی توقع کرنا ایک لاجانی امر ہے۔ البتہ جو غلاظت اس نے بکی اس کے چند مقامات میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ نمبر 1، اس نے کہا اہل سنت کے سٹیجوں پر حضور کے ازواج مطہرات کو بطور اہل بیت ذکر نہیں کیا جاتا، بلکہ پنجتن پاک کو ہی اہل بیت سمجھا جاتا ہے۔ نمبر 2، سرکار کی 3 شہزادیوں کا ذکر نہیں کیا جاتا، صرف زہرا کو جگر کا ٹکڑا کہا جاتا ہے۔ نمبر 3، سیدہ زہرا کے بابا اور حسنین کریمین کے نانا کہنا رافضیت ہے۔ بس عوام کو یہ واضح کیا جاتا ہے کہ اہل بیت کے افراد یہ پنجتن پاک ہی تو ہیں، اور آج کل سٹیجوں پر کیا بولا جا رہا ہے؟ زہرا کے بابا، حسنین کے نانا، زہرا کے بابا۔ ایک زہرا حضور کے جگر کا ٹکڑا، یقیناً ٹکڑا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن حضور کے شہزادے، حضور کی تمام شہزادیاں وہ جگر کا ٹکڑا نہیں ہے۔ یعنی یہ ہے وہ رافضیت جو اہل سنت کے سٹیج پہ آ چکی ہے کہ حضور کی ازواج مطہرات کا اہل بیت ہونا بھی چھپا دو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادیوں کا بھی ذکر نہ کرو۔ پہلی بات تو یہ ہے بابا جی، اگر اللہ نے آپ میں رتی بھر بھی عقل رکھی ہے تو اتنا بتائیں کیا مذکورہ مسائل کا حل یہی ہے کہ سیدہ پاک کو خطا پر کہا جائے؟ دوسری بات یہ ہے، اگر بالفرض آپ کی بات کو تسلیم کر لیا جائے کہ اہل سنت کے سٹیجوں پر ازواج مطہرات اور پاک شہزادیوں کا ذکر نہیں ہوتا تو آپ عمر کے اس حصہ تک کیا آلو چنے ہی فروخت کرتے رہے ہیں؟ آپ ان مقدس ہستیوں کا ذکر کیوں نہ کر سکے؟ کیا آپ مسجد کے مولوی نہیں ہیں؟ کیا آپ محفل میں تقریریں کر کے عظیم مسند کے حوالے سے بھرپور نذرانے نہیں بٹورتے رہتے؟ یا پھر اللہ نے تمہیں ان پاکیزہ ہستیوں کے فضائل و مناقب بیان کرنے کی توفیق سے ویسے ہی محروم رکھا کہ نہ تم ازواج رسول کا ذکر کر سکے اور نہ ہی بنات رسول کا؟ کیا تمہاری زبانیں صرف سیدہ زہرا کو بھونکنے کے لیے رہ گئی ہیں؟ تیسری بات یہ ہے، زہرا کے بابا حسنین کے نانا پر اعتراض کرنے سے پہلے کم از کم ان روایات کو تو دیکھ لیتے جن میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسنین کریمین اور ان کی والدہ مکرمہ سے اپنا رشتہ بیان فرمایا۔ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہزادگان کو اپنے بیٹے نہیں فرمایا؟ اور تمہاری یہ بکواس کرنا کہ صرف زہرا کو جگر کا ٹکڑا کہا جاتا ہے، کیا یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اعتراض نہیں ہے؟ جس کو سرکار نے اپنا ٹکڑا فرمایا تمہیں اس کے بدعت الرسول ہونے پر اعتراض ہے؟ ارے ظالم بابا، تو حضور کو اپنا علم بتا رہا ہے کہ آپ زہرا کو جگر کے ٹکڑے کہہ رہے ہیں، حالانکہ آپ کے جگر کے ٹکڑے تو اور بھی تھے، مگر جس نے دورہ بمانا چکر کروایا ہو وہ روح فرامین مصطفیٰ کیا جانے۔ او بابا، تو اس شخصیت کو رحمت اللہ علیہ کہتا ہے اور تیرا مقتدی ان کو آواز مہر علی کہتا ہے جنہوں نے فرمایا کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے۔ یہ تو پل صراط پر پتہ چلے گا کہ زہرا کے بابا اور حسنین کے نانا کس طرح تم سے اپنی اولاد کی بے حرمتی کا بدلہ